جی، مختلف گروپس میں کچھ ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ جب سے جاوید خان صاحب اور چودھری خالد فاروق صاحب کی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی، سی او صاحب سے میٹنگ ہوئی، تو بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں شدید ترین مروڑ ہے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ایک نان ایشو کو ایشو بنائیں، ایون کہ وہ کھانا پینا چائے وہ ہر چیز کو وہ اس پہ بھی ان کی نظر ہے۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا ایسے خدائی خدمت گاروں کے لیے جو سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جی چودھری خالد فاروق نے کہا تھا میں 30,000 بندہ لے کے جاؤں گا، تو میں بسیں لے کے جاؤں گا، تو میں ٹرک لے کے جاؤں گا، اور جاوید خان صاحب نے کہا تھا جی میں پراپرٹی لکھواؤں گا، تو میں یہ کروں گا، تو میں وہ کروں گا۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی انہوں نے کہا تھا۔ اور کیوں بھولتے ہیں کہ میں نے اور ملک نوید صاحب نے سب سے پہلے ان لاکھوں خاندانوں کو ایک گارنٹی دی تھی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ جب جہاں جس وقت ہمیں لگا کہ خدا نہ کرے سیف الرحمن خان نیازی ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو ہم ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، ہم اس کے ساتھ کو چھوڑ دیں، ہم ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم سیف الرحمن خان نیازی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت آیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایسے خدائی خدمتگار ہیں، اب ان کو اور کوئی ایشو نہیں مل رہا۔ بھائی کوئی بھی شخص، وہ کہتے ہیں جی وہ کون سا ایسا حاتم طائی ہے جو ان لوگوں کو پیسے دے گا، وہ کس طریقے سے وہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ بھائی آپ مامے لگتے ہو، آپ بھی تو خدائی خدمتگار ہو نا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک اوقات ہوتی ہے، ہر شخص اپنی اوقات کے مطابق ہی خدائی خدمتگار بنتا ہے۔ ایک شخص پہ اللہ کی اگر رحمت ہے اور اس کے دل میں واقعی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اگر کچھ آیا، تو پھر وہ اپنی اوقات کے حساب سے اس کو سرو کرے گا۔ ایک آدمی جس نے زندگی میں کی ہی ٹکے ماریوں والا کام ہے کہ صرف اس نے چودھری بننا ہے، جو کمپنی پہلے آئے گی سب سے پہلے اس کو بلیک میل کرنا ہے، تم 2 نمبر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم فلاں ہو۔ کس وجہ سے؟ فری کی جوائننگز لینے کے لیے، بھتا لینے کے لیے۔ اور پھر جب وہ کمپنیاں سکیم کر جائیں، پھر انہی کی چودھری بن جائیں، آئیں آپ کو نیب سے کلیم لے کے دے دیتے ہیں۔ ان کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھ لیں بھائی، پے ڈائمنڈ، جی ٹی، لسانی، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں، پرپال، ہر کمپنی کے تو چودھری وہ تھے۔ آئے جی ہم آپ کو کلیم لے کے دے دیتے۔ سال گزر گئے ہیں اور ڈوب مرنے کا مقام ہے یار۔ ان کو تو اس طریقے کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے اگر ان کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہو، کہ پہلے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، آج کس شکل کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ آپ آ کے پھر وہی گند جو ہے نا۔ اور بھائی چودھری خالد فاروق اور جاوید خان وہ کوئی احمق نہیں ہے۔ مثال دی گئی کہ جی سید قمر زیدی صاحب نے آئیڈیا دیا تھا کہ جی کمپنی بنائی جائے گی، تو سیف الرحمن خان نیازی نے اسی وقت ریفیوز کر دیا تھا کہ سوری میں کسی کمپنی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کوسچن از دس، جاوید خان سے حلف لے کے پوچھ لیں، چودھری خالد سے حلف لے کے پوچھ لیں، کیا کہا ہے سیف الرحمن نیازی نے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ بھائی تمہاری طرح تم تو صرف باتوں کے خدائی خدمتگار ہو نا، چندے اور بھتے اور بلیک میلنگ کر کے لوگوں سے صرف پیسے ٹیرنے کے لیے ہو نا۔ جس گروپ نے اس کو اون کیا ہے تو وہ سیف الرحمن خان نیازی نے صرف باقی لوگوں کی طرح ہماری تجویز کو صرف مانا ہے۔ اوکے فیزیبل ہے تو کر لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی دینا، میں اس کمپنی کو بھی دے دوں گا۔ اس نے کہاں سے کمپنی بنا لی؟ اور سید قمر زیدی صاحب وہ ماشاءاللہ ایک جہاندیدہ آدمی ہے، وہ ایک زیرک آدمی ہے، زیرک نیٹ ورکر ہے، آج کا نہیں بڑا پرانا ہے۔ اس شخص کو پتا تھا، اس شخص کو اندازہ تھا، یہی وجہ تھی کہ پہلی میٹنگ کے بعد ہی اس شخص کے منہ سے کسی
शख्स ने कोई एक नेगेटिव बात सुनी है? वजह कि उसने कहा था अभी 5 लाख खानदानों के मैटर के लिए आया हूं मैं, मुझे नजर आ रहा है कि जी मैटर रिजॉल्व हो रहे हैं, दैट्स ऑल। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी उन्होंने कहा था जी कंपनी बनाए तो सैफ रहमान ने कहा रिजेक्ट कर दी, भी सैफ रहमान ने तो आज भी रिजेक्ट की है। क्या सैफ रहमान इस कंपनी का मालिक है? नो, वो सिर्फ दो तरफा गारंटर है। गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूंगा तमाम ग्रुप्स के हवाले से, वो कहते हैं ना दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। विकेट की दोनों तरफ जो लोग खेलते हैं, मैं तमाम एडमन हजरात से बात करूंगा, आपके अंदर ही बैठे हुए लोग हैं जो नेगेटिविटी होती है वो भी उठा के ऐसे लोगों की जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना जिनके अंदर जमीर नाम की चीज है, ना जिनके अंदर कोई इस तरीके की चीज है, उनके मैसेजेस उठा के वो आपके ग्रुपों में फेंकते हैं और आप उनको देख रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ओपिनियन अपनाएं, या तो उस फतूरी ग्रुप के साथ आप हो जाएं जिनका ना आना लगा हुआ है ना टक्कर लगा हुआ है, या उनके साथ हो जाएं जो कमा चुके हैं, जिनको अब कोई सरोकार नहीं है इस बात से कि ये 5 लाख खानदान जाए भाड़ में, इनको कुछ मिले या इनको ना मिले, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। अगर आपने उनका साथ देना तो फिर खुल के उनके साथ खड़े हों, लेकिन अगर वाकई आप 5 लाख खानदानों के साथ सिंसियर हैं तो फिर मैं शुरू करूंगा वहां से, गफार भाई से, गफार खान से। वो शख्स बोलता था, कितना बोलता था, शाह फैसल बोलता था, कितना बोलता था। अगर वो आते ना जातियात पे, अपनी जात की बात कर रहे होते तो पता नहीं अब तक क्या से क्या हुआ होता। लेकिन जब उनके साथ बैठे, उनकी पीठ सुन रही है, उन्होंने 5 लाख खानदानों के मफाद को मद्देनजर रखा, वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से जो जो हमें मिला, जब उनके सामने ग्राउंड रियलिटीज रखी, उसने कहा आमीन। लास्ट मीटिंग हुई, कितना फटा हुआ, कितना पंगा हुआ, सारी चीजें बता चुके हैं। लॉजिक पे जब बात होती है तो जो बाशऊर आदमी होता है, जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया होता है, जिसको अल्लाह ने कोई समझ बूझ दी होती है, तो फिर ना वो खोते वाली जिद करता है ना उसकी शैतान वाली जिद होती है, वो एडमिट करता है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि अपने ग्रुपों पर नजर रखें और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो फतूरी हैं, जो हमारे साथ नहीं है, जिनका मकसद नेगेटिविटी फैलाना है, तो नेगेटिविटी के लिए नेगेटिव ग्रुप्स जो बने हुए हैं ना, वो सिर्फ उनमें ही खेलें, आपके ग्रुपों में उनका कोई काम नहीं है। तो प्लीज इस चीज को समझें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी टीमों का भी ख्याल रखें और इन लाखों खानदानों का भी ख्याल रखें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।